السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے، بلکہ اس سے کچھ سیکھنے یا سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ان کی لائف کا آغاز کرتے ہیں۔ امام مسلم کا نام مسلم بن الحجاج القشیری تھا۔ آپ نیشا پور جو کہ خراسان کا ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر 204 ہجری میں پیدا ہوئے، اور کچھ مورخین نے ان کی پیدائش 206 ہجری بھی لکھی ہے۔ آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم عصر یا ہم پلہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ امام بخاری کے ہونہار شاگردوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ابتدائی تعلیم اپنے ہی علاقے کے اندر حاصل کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ علم حدیث سے بھی آپ کا شغف بڑھتا جاتا ہے، اور تقریباً 18 سال کی عمر میں مورخین کے مطابق آپ نے درس و تدریس کا بھی کام شروع کر دیا، اور علم حدیث کے حصول کے لیے اس کے بعد آپ نے سفر حجاز، سفر شام، سفر مصر، اسی طریقے سے دیگر دنیا کے علاقوں کے سفر کیے، تاکہ آپ علم حدیث کے لیے حدیث کے علم کے لیے حصول کے لیے اور اس کی ترویج کے لیے اور محدثین سے ملاقاتوں کے لیے اور روایتوں کے حصول کے لیے پوری دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے، جس کے اندر جو قابل ذکر جگہ تھی اس میں حجاز، ظاہری بات ہے مکہ مدینہ کے سفر کے بغیر کوئی بندہ کیسے محدث بن سکتا تھا اس زمانے کے اندر۔ تو اسی طریقے سے آپ نے بہت سے سفر کیے، سفر شام بھی کیا، سفر عراق بھی کیا، اور دیگر علاقوں کے سفر بھی کیے۔ اسی طریقے سے آپ کی اگر ذات کی بارے میں بات کی جائے تو آپ کے جو پیشہ بتایا جاتا ہے وہ تجارت کے پیشے سے آپ منسلک تھے، اور آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا مورخین کی طرف سے یا علماء کی طرف سے کہ آپ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ امامہ بھی باندھا کرتے تھے سر کے اوپر، اور اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ایک اور بات بھی بے حد مشہور تھی کہ آپ نے زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اس کو مارا پیٹا نہیں، اور اسی طریقے سے کسی کو کبھی گالی نہیں دی۔ اس طرح کی عجائب بات جو کہ آج کے لوگوں کے مطابق عجیب باتیں ہیں کہ کسی کو نہ مارا ہو، نہ کسی کی غیبت کی ہو، نہ کسی کو گالی دی ہو، تو یہ باتیں آپ کی ذات کے بارے میں بھی دور دور تک مشہور تھیں۔ یعنی آپ کی سیرت کے حوالے سے جب ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جو کہ ہمیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر ہے آپ کی سیرت میں، کہ نبی علیہ السلام کا جس بندے نے کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی اپنی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے ہاتھ سے کس طرح سے لوگ محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے اساتذہ کا ذکر کریں تو آپ کے اساتذہ میں سب سے مشہور استاد جو ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جن کی سیرت پہ ہم پہلے روشنی بھی ڈال چکے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے سب سے مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے احمد بن حنبل، اسحاق راہوی، پھر اسی طریقے سے احمد بن یونس، عون بن سلام، سعید بن منصور، یہ آپ کے مشہور اساتذہ میں گردانے جاتے ہیں یا شمار کیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے شاگردوں کی بات کی جائے تو آپ کے شاگردوں میں مشہور شاگرد امام ترمذی، ابراہیم بن ابی طالب، ابو الفضل احمد بن سلمہ، محمد بن عبد الوہاب، ابو محمد بن ابی حاتم رازی، حافظ صالح بن محمد، علی بن حسین بن جنید شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے مشہور شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے علمی یا حدیث کے مرتبے کی بات کریں تو آپ کو حافظ الحدیث سمجھا جاتا ہے، اور مورخین نے جو 4 حافظ الحدیث لکھے ہیں اس کے اندر آپ کا نام بھی سر فہرست گردانہ یا شمار کیا جاتا ہے۔ نیشا پور کے بھی ٹاپ کے محدثین کے اندر آپ کو شمار کیا جاتا ہے، خراسان کے بھی ٹاپ کے محدثین کے اندر آپ کو شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی اگر علمی حیثیت یا فضل کی بات کریں تو کچھ مورخین نے یا کچھ علماء نے آپ کو امام بخاری سے بھی کچھ روایات میں یا کچھ معاملات کے اندر فضیلت کا درجہ دیا ہے یا فضیلت والے سمجھا ہے۔ اس میں وہ ایک مثال لکھتے ہیں کہ آپ کو شامی راوی جو تھے
ان کے اوپر زیادہ عبور اور دسترس حاصل تھی، اور اس میں کمپیریزن علماء اکثر یہ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ڈائریکٹ یا پھر براہ راست شامی راویوں سے استفادہ حاصل نہیں کیا، بلکہ مختلف اساتذہ یا مختلف کتابوں کے ذریعے سے یہ آپ تک چیزیں، لکھی ہوئی چیزیں پہنچی۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ شامی راویوں سے خود براہ راست روایات لیں، اس وجہ سے آپ کو شامی راویوں کے حساب سے امام بخاری کے اوپر دسترس حاصل ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی کتابوں کا جب ذکر کریں، آپ کی کتابوں کے اندر آپ کی ٹاپ کی کتاب الجامع الصحیح، اور پھر اس کے بعد جس کو صحیح مسلم بھی کہا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے مسند الکبیر، اسی طریقے سے مسند امام مالک، کتاب مشائخ مالک، اور کتاب الافراد، کتاب مشائخ سوری یا سوری کہتے ہیں، سوری کہتے ہیں، پھر اسی طریقے سے آپ کی کتاب الوجدان، پھر اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں، کتاب الاوہام، کتاب العلل، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت ناپید یا آؤٹ آف پرنٹ ہیں، جو آپ کی مورخین یا پھر علماء بیان کرتے ہیں، جو کہ آپ کے حالات زندگی میں بیان کی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مشہور کتاب آپ جو تالیف کر رہے تھے، اس کا آپ کی کتابوں میں بھی تذکرہ آتا ہے، جو کہ ہمیں اب دنیا میں شاید کہیں نہیں مل سکے، جس کا نام مسند الصحابہ بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ آپ جب تالیف کر رہے تھے یا جس وقت آپ لکھ رہے تھے، تو اسی دوران یا اس کے کچھ عرصے کے آس پاس آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب آپ مکمل نہ کر سکے، اس وجہ سے یہ کتاب دنیا کے سامنے آج تک صحیح طریقے سے اس طرح سے آ نہیں سکی۔ اسی طریقے سے آپ کی کتاب اوہام بھی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ علماء نے یا مورخین نے آپ سے منسوب کی ہیں کہ یہ بھی آپ کی کتابیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم آپ کے اساتذہ کا ہم ذکر کر چکے پہلے، ایک واقعہ اور بھی آپ کو بیان کرتے چلیں کہ آپ امام بخاری سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ امام بخاری آپ کے اساتذہ میں بھی شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی محبت کا ان سے یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ ایک روایت کے بارے میں پوچھنے گئے آپ سے، تو آپ کیا انہوں نے ماتھے کے اوپر بوسہ بھی دیا اور آپ کے قدموں کو بھی چومنے کی اجازت مانگی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پھر اس کے بعد آپ سے مسئلہ پوچھا، اور اس کے بعد آپ کی بہت زیادہ علم و فضل کے بھی معترف ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام بخاری سے اتنا ان کو شغف تھا کہ ایک واقعہ مورخین نے لکھا ہے امام زہلی سے متعلق، کہ جس وقت امام بخاری اور امام زہلی کا تنازع ہوا کسی چیز کے اوپر، یعنی خلق قرآن والے مسئلے کے اوپر، تو امام بخاری سے محبت یا نسبت یا ان کے شاگرد ہونے کے ناطے ایک مرتبہ آپ ان کی یعنی امام زہلی کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو وہاں امام نے یا زہلی یحییٰ، غالباً ان کا نام محمد یحییٰ تھا یا یحییٰ تھا، یا مشہور زہلی کے نام سے، تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے جو بھی لوگ بیٹھے تھے، جہاں امام مسلم بھی بیٹھے تھے اس محفل کے اندر، تو کہا جو بندہ بھی اس طریقے سے خلق قرآن یا اس مسئلے میں امام بخاری یا اس سے موافقت رکھتا ہے یا اس طرح کا مسئلہ ہے اس کا، وہ یہاں سے بھی نکل جائے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے فوری وہاں سے اٹھے، اور امام زہلی سے جو چیزیں بھی کتابت کی ہوئی تھیں یا روایات نقل کی ہوئی تھی جانے کے بعد وہ ان کو واپس تھما دی۔ یعنی امام بخاری سے آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو شخص امام بخاری سے نفرت رکھتا تھا یا ان سے منافرت رکھتا تھا یا ان سے تنازع کرتا تھا، امام مسلم بھی اس کی مجلس کو چھوڑ دیا کرتے تھے یا اس سے تعلق جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ منقطع کر دیتے تھے، کیونکہ وہ امام بخاری کے علم کے فضل کے بہت زیادہ معترف تھے۔ لیکن بہرحال امام مسلم یا امام بخاری کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خلق قرآن والے مسئلے کے اندر قرآن کو مخلوق سمجھتے تھے، تو یہ بات آج تک اسٹیبلش نہیں ہو سکی کہ یہ الزام امام بخاری یا امام مسلم رحمہ اللہ کے اوپر ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ آپ کی ہم نے کچھ حالات زندگی جو ہے اس کے بارے میں ذکر کیا، اسی طریقے سے اب آپ کی وفات کا اگر تذکرہ کریں تو مورخین نے اکثر نے واقعات آپ کی وفات کی نقل کی ہیں۔ اس میں سب سے مشہور واقعہ جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک مجلس مذاکرہ کے اندر تھے، تو وہاں پر کسی حدیث کے بارے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں سوال ہوا، تو روایت درکار تھی،
آپ اس وقت وہاں پر لاجواب ہو گئے یا خاموش ہو گئے، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ظاہری بات ہے اتنا بڑا علم والا بندہ ہو اور وہ آج کل کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی کہانی چھوڑ کے تو اپنا مسئلہ وہاں پہ کلوز کر دیتا ہے، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مرتبہ تھا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور مسئلہ تلاش کرنے کے لیے گھر آ گئے، اور اس کے بعد جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو وہاں سے ایک بہت ساری کھجوروں کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں اور ایک خالی ٹوکری ملتی ہے، اس سے لوگوں نے یہ ایک واقعہ بنایا۔ ٹھیک ہے، بہرحال واللہ عالم یہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے، کیونکہ ان کی وفات کے وقت تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو یہ واقعہ اس طریقے سے بنایا کہ جب وہاں مذاکرہ مجلس کے اندر اس طرح مسئلہ ہوا علمی، تو آپ نے کیا کیا، آپ ساری رات جو ہے وہ اس روایت کی یا اس مسئلے کی تلاش میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ ساتھ روایتیں تلاش کرتے جاتے تھے، کتابیں پلٹتے جاتے تھے، نسخے پلٹتے جاتے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھجور نوش کرتے جاتے تھے۔ اس دوران آپ کو یہ سمجھ نہیں لگی یا ہوش نہیں رہا کہ آپ نے کتنا کھا لیا کتنا نہیں کھایا، تو کہا ہی جاتا ہے کہ وہ زیادہ کھجوریں کھانے کی وجہ سے، اور اس مسئلے کو پھر انہوں نے تلاش بھی کر لیا، تو اس کے بعد آپ کی اس مسئلے کی وجہ سے وفات ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ مسئلہ ہم یہاں پر ایک چیز اپنی طرف سے یہ بیان کر رہے ہیں اس کے اندر، کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس میں ہمیں یا مورخین کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کہ وہ کھجوروں کی زیادہ خورانے کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ عالم کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا کھجوریں کھانے کی وجہ سے ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا، اس لیے اس طریقے سے آپ کی ذات کو کھجوروں کے ساتھ زیادہ کھجوریں کھانے کے اوپر ڈیتھ سے منسوب کرنا مورخین کی ایک قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جسارت بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال مورخین نے اپنے اندازے لگانے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر، جیسے واقعات آپ لوگوں نے نقل کیا اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم اس بندے کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ جس کی وجہ سے امت کے اندر، مسلمان امت کے اندر، پوری دنیا کے اندر حدیث کا علم پھیلا اور حدیث کا فہم پھیلا، اور اس شخص نے حدیث کی وہ خدمت کی کہ آج بھی محدثین یا تازہ دور کے یا ان کے اپنے دور کے ان کی بہت زیادہ علم و فضل کے معترف تھے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں بھی محدثین کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی تلاش میں پوری دنیا میں مارے مارے پھر سکیں، علم کی تلاش میں، نبی علیہ السلام کی سنت کے علم کے اوپر عمل کی تلاش میں دنیا کو سمجھائیں کہ یہ ہمارے نبی تھے، یہ ان کا فرمان تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔